اس میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک جیسے مضاربہ آرڈیننس ہے، اس کی امینڈمنٹ اس وقت پارلیمنٹ کی جو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے پاس موجود ہے، اور اس کی سب کمیٹی نے ابھی مارچ میں اپروو کر دی ہے. تو لیجسلیشن مضاربہ کے ریفرنس سے ایڈوانس اسٹیج کے اوپر ہے، اور وہ لا جو 1980 میں آیا تھا اور اپڈیٹ نہیں ہوا تھا وہ اپڈیٹ ہو جائے. دوسری طرف جو ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں گورنمنٹ کے اینڈ کے اوپر، ایک تو یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنی اپیل جو فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ ہے اس سے واپس لے لے گی. دوسرا، فائنانس منسٹر نے خود ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی جس کو وہ خود چیئر کر رہے ہیں، اور وہ کمیٹی کام کر رہی ہے. یعنی اس کی 2-3 میٹنگز ہو چکی ہیں جس کو اسٹیٹ بینک کے گورنر جو لیڈ کرتے ہیں، SCCB کے چیئرمین اس کا پارٹ ہے، سیکرٹری ٹو دا فائنانس بھی اس میں پارٹ ہے، اور میجر جو پلیئر ہیں ہمارے وہ اس میں موجود ہیں. اس کمیٹی کے نیچے پھر اسٹیٹ بینک نے اپنی ایک کمیٹی بنائی ہے، اور اس کے نیچے 6 ورکنگ گروپ بنائے ہیں جو 100 کے قریب افراد کا تقریباً مشتمل ہے، جو ڈفرینٹ ایریاز پہ کام کر رہے ہیں. ایک لا بنانے پہ کام کر رہا ہے، ایک اسٹینڈرڈز بنانے پہ کام کر رہا ہے، ایک اویئرنیس کریشن کے ریفرنس سے کام کر رہا ہے، اور اسی طرح سے باقی لوگ بھی کام کر رہے ہیں. SCCB نے بھی ایسے کیا. ہم نے بھی ایک اپنی ایپیکس کمیٹی بنائی ہے اس اسٹیئرنگ کمیٹی کے نیچے، اور پھر نیچے اس سے نیچے پھر ہم نے اپنے سب سیٹ اپنی کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں جو ڈفرینٹ ایریاز پہ کام کرتے ہیں. اور اس سے آگے جا کے ہم نے اپنے جتنے بھی پالیسی ڈپارٹمنٹ میں ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک آفیسر کو ڈیزگنیٹ کیا ہے اسلامک فائنانس چیمپئن کے طور پر. یہ ہم نے ایک پورا گورننس اسٹرکچر بنایا. اب اس گورننس اسٹرکچر کے ذمے ہم نے کچھ کام لگائے ہیں. کچھ لوگ لاز پہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے لا ہیں جن کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ پروڈکٹس پہ کام کر رہے ہیں کہ نئی پروڈکٹس لے کے نہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے پاس ڈیجیٹل لینڈنگ آپ روز سنتے ہیں جو بر وقت اور اس ٹائپ کے. یہاں پر آج کوئی شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ موجود ہی نہیں ہے پاکستان میں. یہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم شریعہ کمپلائنٹ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن پروڈکٹ نہیں ہے. تو ہم اسکالرس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کہ کوئی حل نکالیں کس طریقے سے ہم پروڈکٹ ڈیولپ کریں. تو گورنمنٹ کے سائڈ پہ لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ کا کام جس طرح میں نے مضاربہ آرڈیننس کے سامنے آپ کو رکھا، ابھی مارچ 2023 میں وہ انہوں نے امینڈمنٹس اپروو کی ہیں سب کمیٹی نے، اور وہ مین کمیٹی میں جائیں گی پھر پارلیمنٹ میں ٹیبل ہوں گی. دوسری طرف جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے ڈاکٹر صاحب علی، اس میں بھی ہمیں ٹائم باؤنڈ ایکشن پلان دیا ہوا ہے کہ لا کب تک آپ لے کے آ جائیں گے، اور اس کے ریفرنس سے جو ہمارے سیکٹر میں کام ہو رہا ہے وہ میں آپ کو اسپیسیفکلی اگر آپ 2 منٹ دیں تو میں اس کے اوپر بھی آپ کو کمپلیٹلی بریف کرتا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ کے سائڈ کے اوپر اور ریگولیٹر کے سائڈ کے اوپر سیریس ڈیولپمنٹ ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہو رہی ہیں. اچھا، یہ وہ سارے لا ہیں جن کے اندر میں اسلامک فائنانس کو ریگولیٹ کرتا ہوں. جسٹ میں چاہ رہا تھا. اچھا، پھر ہم نے کیا یہ کہ فیبرری میں ہم نے ایک کمپریہنسو ڈائگنوسٹک کنڈکٹ کیا. 2 ڈائگنوسٹک رپورٹ پبلش ہوئی، ایک ADB کے تعاون سے اور ایک لے رہے ہیں. لیکن جو کیپٹل مارکیٹ میں اسلامک سائڈ ہے وہ ہم نے ابھی اپنی ڈائگنوسٹک رپورٹ میں بھی دیا. وہ کوئی اتنی بری یا اتنی مایوس کن نہیں ہے. تو میں آپ کے سامنے کچھ فگرس رکھنا چاہتا ہوں. یہ 30 جون 2022 کے فگرس ہیں جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اس وقت جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے، یعنی ٹوٹل اس کا جو سائز ہے وہ ٹوٹل جو بینکنگ ایسٹس ہیں ان کے 23% ہے. یعنی اتنا چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے ہماری اسٹاک مارکیٹ اور اس کا سائز ہے. اور اس مارکیٹ کیپٹلائزیشن کا 67% شریعہ کمپلائنٹ سیکیورٹیز ہے. یعنی اوور ویلمنگ پورشن آف لسٹڈ کمپنی از ان شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز جو کوالیفائی کرتی ہیں جو کرائٹیریاز گلوبلی اور پاکستان میں سیٹ ہوئے ہیں. دوسری چیز جو ہماری کلیکٹیو انویسٹمنٹ اسکیمز ہیں جیسے ایسٹ مینجمنٹ ہیں یا میوچل فنڈز ہیں، تو ہمارے جو میوچل فنڈز ہیں اس کا 35% ان ٹرمز آف ایسٹ شریعہ کمپلائنٹ ہے. ہمارے پینشن فنڈز کا 65% ان ٹرمز آف ایسٹ جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے جس کو ہم ریگولیٹ کرتے ہیں. تکافل سائڈ پہ پوری انشورنس انڈسٹری کا پریمیم وائز 13% جو پورشن ہے وہ، یعنی یہ بھی 10% سے زیادہ ہے اور اس کو بھی ہم سبسٹینشل کہتے ہیں. مضاربات ہمارے یہاں 100% شریعہ کمپلائنٹ فائنینشل انسٹیٹیوشنز ہے، اس کا سائز بھی آپ کے سامنے. پاکستان میں ہم واحد ریگولیٹر ہیں جو شریعہ ایڈوائزرز کو رجسٹر کرتا ہے. تو 125 کے قریب آج کی ڈیٹ میں میرے پاس شریعہ ایڈوائزرز ہیں جس میں انڈیویجول بھی ہیں، کمپنیاں بھی ہیں اور فرم بھی ہیں. اس میں بہت شریعہ اسکالرس بھی ہیں اور اسلامک فائنینس کے ایکسپرٹس بھی ہیں. اور پھر یہ جو ابھی ہم نے 2018 سے اسٹارٹ کیا ہوا ہے کہ ہم کچھ کمپنیز کو جو شریعہ کمپلائنٹ کے سرٹیفکیٹس دیتے ہیں اور کچھ سیکیورٹیز کو جو شریعہ کمپلائنٹ کے سرٹیفکیٹس دیتے ہیں، اس کا سائز اور اس کے فگرز ہیں. تو یہ پریزنٹیشن کی سلائڈ میں سائز کے تھرو آپ سے شیئر کر لوں گا. اگر آپ اس ڈیٹا کو ریفر کرنا چاہیں تو یہ آپ کے لیے ریفریبل ہے. جی سوری. سب سے پہلا پوائنٹ ہے آپ کا 67% ہے، تو سر اس کو وضاحت کے ساتھ بتائیں کس میں کمپنیز ہیں جو اتنا بڑا شیئر لے رہی ہیں. مارکیٹ کیپٹلائزیشن جو ہم کمپیوٹ کرتے ہیں نا، مثال کے طور پہ ایک کمپنی ہے OGDC. OGDC کے اگر مارکیٹ میں 100 شیئر ہیں اور اس کے ایک شیئر کی ویلیو 200 روپے ہے، تو
نمبر آف شیئرس اور اس کی ویلیو کو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس مارکیٹ کیپ کا فگر آتا ہے, مارکیٹ کیپٹلائزیشن. جب ہم پوری مارکیٹ کی ساری کمپنیوں کی یہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کو ایڈ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری مارکیٹ کیپٹلائزیشن کا سائز ہے, جو 30 جون 2022 کو 6.9 ٹریلین روپیز تھا ٹوٹل. اب اس میں سے اگر میں کہوں کہ وہ کمپنیاں جو شریعہ کمپلائنٹ ڈکلیئر ہوئی ہیں انڈر ا پروسیس جو اس وقت میزان بینک کے ساتھ مل کے جو پی ایس ایکس کرتا ہے, تو 6.9 ٹریلین میں سے 67% مارکیٹ کیپٹلائزیشن ان کمپنیوں کی ہے جو شریعہ کمپلائنٹ, میننگ دیئر بائی کہ میجورٹی جو مارکیٹ کا سائز ہے وہ ان کمپنیوں پہ